بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارے مقاصد کو پورا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں فہم دین اور افہام دین اور فہم مسائل کے موضوع پر یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ یہ ہماری بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس چیز کے لیے چنا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس بندے نال رب ذوالجلال بھلائی دا ارادہ کر لیندا ہے اس نو دین دے وچ سمجھ عطا فرماندا ہے۔ تے اگر سانو دین دی سمجھ آ رہی ہے یا اگر ساڈے وچ اس چیز دا شوق پیدا ہویا ہے کہ اسی دین نو سمجھیے، یقیناً رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا ہے، تو یقیناً رب ذوالجلال ساڈے نال بھلائی دا ارادہ فرما رہا ہے۔ سب تو وڈی بھلائی تو رب ذوالجلال دی طرف یہ ہے نا کہ سانو مسلمان بنایا۔ مسلمان بنان تو بعد رب ذوالجلال دی بڑی ہی مہربانی ہے کہ رب ذوالجلال نے سانو اتنی توفیق بخشی کہ اسی اپنی مصروفیات دے وچوں، دنیاوی مصروفیات دے وچوں دین واسطے ٹائم کڈیا۔ رب ذوالجلال ساڈا ٹائم کرنا قبول و منظور فرماوے تو سانو اپنے مقاصد وچ پورا فرماوے۔ سب تو پہلے عرض یہ ہے کہ دین دے وچ نا ہر شے نو بیان کیتا گیا، اور دین دے وچ کچھ چیزاں اصول ہیں تے کچھ فروع ہیں۔ جس طرح ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوندی ہے، کوئی بھی عمارت ہے نا، کسی بھی چیز دی کوئی بھی شے ہے اس دی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوندی ہے۔ اسی طرح اسلام دے وچ دو چیزیں، ایک ہیں عقائد، ایک ہیں عبادات۔ عبادات یقیناً رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ مقبول بھی ہوندیاں، انہاں دا اجر بھی رب ذوالجلال دی طرفوں سانو دتا جاندا ہے۔ لیکن عبادات ایک عمارت ہے، انہاں دے وچ جڑی بیس ہے، جڑی بنیاد ہے، وہ ہیں عقیدے۔ اگر بنیاد درست ہوئے گی تو ساڈی عبادتاں دا اوتے والا جڑا محل ہے وہ بھی بالکل صحیح سلامت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کئی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی فرامین دا مفہوم یہ نکلدا ہے کہ قیامت والے دن کتنے ہی لوگ ایسے ہون گے کہ جنہاں نوں اپنی عبادتاں نظر نہیں آن گیاں، اپنی ریاضتاں نظر نہیں آن گیاں، اپنے روزے، اپنی زکاتاں، کتنی عبادتاں، حجاں نظر نہیں آن گیاں۔ حالانکہ وہ سوال کرن گے کہ ساڈا کتھے گیا، اگو جواب یہ ملے گا کہ تہاڈا عقیدہ درست کوئی نہیں۔ اس وجہ تو دو چیزاں اسلام دے وچ سب تو پہلے مطلب ہے کہ جنہاں دی ضرورت ہے، جنہاں نوں سمجھن دی، سب تو پہلے عقیدہ، پھر اعمال۔ اعمال اس ٹائم قابل قبول ہون گے جدوں ساڈے عقیدے درست ہون گے۔ اس وجہ تو اسی اپنی بیس تے اپنی بنیاد نوں ہی درست کرنا ابتدان، کیونکہ اسی ابتدان اپنی بیس نوں درست کریں گے، اپنی بنیاد بناواں گے، پھر اس تو بعد اگر کوئی بھی عمل کریں گے نا، اس کے بارے رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی بندہ ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا یقیناً اس دا اجر پاوے گا، انہوں رب ذوالجلال دی طرفوں انہوں نوازیا جائے گا۔ لیکن اگر اس بندے دا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، رب ذوالجلال انہوں دے بارے بھی ارشاد فرماتا ہے جڑے منافقین ہیں، جڑے حقیقتاً ظاہری طور تے بڑیاں عبادتاں بھی کردے ہیں، ریاضتاں بھی کردے ہیں، لیکن حقیقت وچ وہ اندروں منافق ہیں۔ منافقت دی وجہ انہاں دے عقیدے خراب، رب دے بارے، رب دے رسول دے بارے، رب دی ذات دے بارے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، یا احکامات الہیہ دے وچ کسے دے بارے۔ اس وجہ تو سانو سب تو پہلے درست کرن دی ضرورت ہے اپنے عقیدے۔
اگر ساڈے عقیدے درست ہو گئے تو پھر ساڈے اعمال بھی یقیناً درست ہون گے۔ اور یہ بھی گل یاد رکھا جائے، رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماندا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عبادتاں جتنیاں بھی ہیں نا جی، کوئی بھی عبادت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ جتنے بھی ہیں، قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معافی فرما دے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن اس واسطے ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ رب ذوالجلال شرک نو معاف نہیں فرمائے گا، کفر نو معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کفر تو تھلے جتنیاں بھی چیزیں ہیں نا، چاہے گناہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ، اے رب ذوالجلال کی طرف ساڈے واسطے امید ہے، کیونکہ ایمان دو چیزاں دی درمیانی صورت دا نام ہے، خوف تے رجا۔ رب ذوالجلال دے رحم دے اوتے امید بھی ہوئے، لیکن رب ذوالجلال دے غضب تو، رب ذوالجلال دے عذاب تو خوف بھی ہوئے، انہاں دے درمیان دے وچ کھڑے ہون دا نام ایمان ہے۔ رب ذوالجلال امید بھی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن کینوں؟ جس دا ایمان سلامت ہے۔ لیکن بندہ نمازاں بھی پڑھے، عبادتاں بھی کرے، اس دے باوجود کچھ چیزاں ایسی ہون، بندے دے کچھ کام ایسے ہون کہ جیڑے کفر دے اوتے دلالت کردے ہون، جس دی وجہ تو بندہ اسلام دے وچ نہ رہے، اسلام تو سائڈ تے ہو جاوے، تو پھر جتنیاں بھی عبادتاں کردا رہے گا وہ دی عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ ہن انشاءاللہ بہاری شریعت دے وچوں یہ بالکل آسان لفظاں وچ انشاءاللہ اینو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے سانوں عقیدہ کی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے کی؟ عقیدہ نمبر 1 کہ اللہ عز و جل ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ رب ذوالجلال ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اس کو قرآن پاک میں بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نا بابا جی؟ اچھا، تو رب ذوالجلال کا کوئی شریک نہیں، یعنی رب ذوالجلال دا کوئی شریک نہیں، نہ تا ذات دے وچ اور نہ ہی صفات دے وچ۔ رب ذوالجلال دی ذات تا ایک ہی ہے، رب ذوالجلال دی ذات دے وچ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال تو علاوہ کوئی معبود، رب ذوالجلال تو علاوہ کوئی ذات اس طرح دی نہیں ہو سکتی جس کی عبادت کی جا سکے، جس دے سامنے جھکیا جا سکے، جہی پرستش کی جا سکے۔ صفات میں بھی رب ذوالجلال کا کوئی شریک نہیں۔ اب صفات سے مراد وہ صفات ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ مثال کے طور پر رب ذوالجلال خالق ہے، رب ذوالجلال تو علاوہ کسی اور نو خالق تسی نہیں مان سکتے، کسی اور نو خالق نہیں مان سکتے۔ رب ذوالجلال رازق ہے، رب ذوالجلال تو علاوہ کسی اور نو رازق نہیں مان سکتے۔ ہاں مجازی طور پہ تسی آکھ سکتے ہو کہ رب ذوالجلال دا دتا ہے وانٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کوئی بھی بندہ ہے کسی نو رزق دے رہا ہے، لفظی اعتبار نال وہ تے اطلاق تو ہوئے گا نا، آکھیا جائے گا نا رزق دینا والا لہٰذا رازق ہے، لیکن حقیقت وچ وہ رازق وہ نہیں ہے، حقیقت وچ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نو رزق دین دے اوتے جڑی طاقت عطا کیتی گئی ہے وہ کدی طرف ہے؟ حقیقت نو رب ذوالجلال کی طرف ہے۔ تو لہذا حقیقتاً رازق صرف ایک ہے، حقیقتاً رزق دین والا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے رب ذوالجلال دی۔ افعال میں بھی رب ذوالجلال کا کوئی شریک نہیں، کماں دے وچ جڑے رب ذوالجلال دے کام ہیں وہ کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا، وہ دے وچ کوئی بھی بندہ شرکت نہیں کر سکتا، احکام دے وچ بھی نہیں، اسماء دے وچ بھی نہیں، یعنی ناماں دے وچ بھی۔ واجب الوجود ہے، رب ذوالجلال واجب الوجود ہے، یعنی رب ذوالجلال دا وجود ضروری ہے۔ کسے ایک لمحے واسطے بھی رب ذوالجلال دا وجود نہ مننے بندہ کافر ہو جائے۔ اس دنیا دے وچ، اس جہان دے وچ، عالم دے وچ رب ذوالجلال دا وجود، یعنی رب ذوالجلال دا موجود ہونا، مثال طور تے تسی تے موجود ہو، جڑے موجود نہیں ہیں وہ معدوم ہیں، اتھے جڑے نہیں بیٹھے، لہذا اس کائنات دے وچ رب ذوالجلال موجود ہے، تے رب ذوالجلال دا موجود ہونا ضروری ہے۔ رب ذوالجلال دا وجود تو بغیر نظام نہیں چل سکتا، اس وجہ تو رب ذوالجلال نو کیا کہہ جاندہ؟ واجب
وجود، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ دا نہ ہونا محال ہے، بالکل ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہوئے، معاذ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے، قدیم تو مراد ازلی ہے، ابدی ہے، شروع تو ہے آخر تک راسی، کیونکہ اساں ہون پیدا ہوئے کل فوت ہو جانا، یا کوئی بھی کائنات ہے یا پورا جہان ہے، یہ کسے ٹائم پیدا ہویا ہی کسے ٹائم انہیں ختم ہو جانا ہے، جس دے واسطے کوئی ٹائم نہ پیدا ہونا نہ ختم ہونا، جس واسطے بولے ہی نہ جاوے، جس ٹائم نہ وقت ہوئے نہ زمان ہوئے، کسے شے دی کوئی قید نہ ہوئے، انہوں آخدن ازلی ابدی۔ تے رب ذوالجلال قدیم ہے، نہ رب ذوالجلال دی ابتدا ہے تے نہ ہی انتہا ہے۔ ازلی کے بھی یہی معنی ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہم سب کیا ہیں؟ فانی۔ اتنے ہوں یہ بھی یاد رکھے دے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، رب ذوالجلال تو علاوہ، رب ذوالجلال دی ذات تے رب ذوالجلال دی صفات تو علاوہ، ایک ہے رب ذوالجلال دی ذات واجب الوجود، تے رب ذوالجلال دی صفات بھی، یہ ساری دی ساری ختم نہیں ہونی، یقیناً شروع تو ہیں آخر تک راسن، تے اس تو علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں انہوں نے آکھا جاندہ ممکن الوجود۔ اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے کی آکھا جاندہ ہے؟ واجب الوجود۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کی ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی وہ دا وجود ضروری ہے تے عدم محال ہے، اللہ تعالیٰ دا نہ ہونا ناممکن ہے۔ تے دوسری اساں یا پوری کائنات یہ ہے ممکن الوجود، جے دا وجود ممکن ہے، کسے ٹائم میں پایا جا سکتا ہے، کسے ٹائم میں نہیں بھی پایا جا سکتا، لہذا ازلی ابدی نہیں۔ واجب الوجود رب ذوالجلال دی ذات ہے، باقی جتنا بھی سارا کچھ ہے، سارا کچھ ممکن الوجود ہے، وہ چاہے جو کچھ مرضی ہوئے، انبیاء ہون، اولیاء ہون، صلحاء ہون، کوئی بھی شے ہوئے، ساری دی ساری کیا ہے؟ ممکن الوجود۔ انہاں دا وجود واجب نہیں، انہاں دا وجود ممکن ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، جس طرح پہلے آکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ، واللہ غنی عن العالمین، جس طرح اسی ایک دوسرے دے محتاج ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز دی کوئی احتیاجی نہیں، اسی رب دے محتاج ہیں، لیکن رب ذوالجلال نو ساڑی کسے شے دی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر اساں اتنے نماز پڑھیے یا اللہ تعالیٰ واسطے روزے رکھیں یا جو کچھ بھی کیتا ہے، یہ یقیناً رب ذوالجلال دی عبادت اساں کیتی ہے، لیکن اس دا اجر یا اس دی وجہ تو رب ذوالجلال دی شان کوئی ود کوئی نہیں جانی، تے ساڑھے نہ کرنا رب ذوالجلال دی شان کوئی گھٹنی کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال عالمین تو بے نیاز ہے، لیکن یہ فائدہ کنوں ہے؟ فائدہ سانوں ہے، کیونکہ ساڑی خلقت، ساڑی پیدائش ہی اس وجہ تو ہوئی ہے کہ ایسا رب ذوالجلال دی عبادت کریے۔ اگر اسی چنگے عمل کریں گے یقیناً ساڑا فائدہ ہے کہ رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ انعام ملن گے، اگر چنگے کام نہیں کریں گے تو یقیناً سزا ملے گی۔ تمام جہان اس کا محتاج ہے، رب ذوالجلال کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات، ہن یقیناً سانوں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات دا کلی طور تے احاطہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ جس طرح نا مثال طور تے بغیر تشبیہ و تمثیل، مثال طور تے ریل ہے یا موبائل ہے، اے موبائل ہے نا جی، یہ دی ذات دا احاطہ ممکن ہے، یہ دی ہر شے دا تسی علم جان سکتے ہو، اس دے بارے سارا کچھ دے اندر کیے، کتھوں آیا، کیویں بنیا، سارا مٹیریل، سارا کچھ منو ان تسی جان سکتے ہو، لیکن بغیر تشبیہ و تمثیل، مثال صرف سمجھان واسطے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، جیڑی شے سمجھ دے وچ آوے نا عقل دا احاطہ کر لیندی ہے، عقل انہوں گھیر لیندی ہے، تے رب ذوالجلال دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، رب ذوالجلال دی ذات دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً، وہ دے افعال جتنے بھی ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے یا معبود ہے، وہ دے افعال دے ذریعے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان کی صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے، لیکن تفصیلی طور پر نہیں۔ سب تو پہلے رب ذوالجلال دے اساں کم ویکھدے ہیں کہ رب ذوالجلال
خالق بھی ہے، اے بغیر ستونہ تو آسمان کھڑا ہے، بغیر ستونہ اتنی چیزاں رب ذوالجلال نے پیدا کردہ، آخر کوئی تو ہے نا یہ بنانے والا، تے اسی سب تو پہلے رب ذوالجلال دے کماں دی وجہ تو رب ذوالجلال دی صفتاں نو اسی پہچان لینے، تے رب ذوالجلال دی صفتاں نو جدوں پہچان لینے پھر اس دے واسطے نال رب ذوالجلال دی ذات دا بھی کچھ نہ کچھ علم آ جاندا ہے، لیکن وہ بھی اجمالی طور تے، وہ بھی اجمالی طور تے اتنا کہ ساڈے ذہن خاکہ آندا ہے کہ سارا نظام جتنا چلان والا نا کوئی نہ کوئی ذات ہے، اس ذات نو کون کیا آکھیا جاندا ہے؟ اللہ۔ لہذا تفصیلی طور تے رب ذوالجلال دی ذات دا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو اسے دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اسے دے اوتے اکتفا کرتے ہیں، پہلا دن ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید چیزاں کھلن گیاں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسیاں بھی ہیں کہ جڑیاں ساڈے زبان دے اوتے عام ہیں، مطلب ہے کہ جڑیاں رب ذوالجلال واسطے نہیں بولنیاں چاہیے، اگے آن گے نا عقیدے کہ رب ذوالجلال واسطے کس طرح دے الفاظ اسی استعمال کرو، کس طرح دے نہ کرو، اللہ تعالیٰ واسطے اے لفظ بولو اے نہ بولو، انشاءاللہ تفصیلاً انہوں ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رب ذوالجلال سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے، سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، رب ذوالجلال سانو استقامت بھی عطا فرماوے کہ اسی ہر روز رب ذوالجلال دے دین واسطے، رب ذوالجلال دی دین جڑا رب ذوالجلال نے ساڈے واسطے پسند کیتا ہے، ساڈے واسطے پسند رضیت باللہ ربا، یعنی صحابہ فرماندے ہیں کہ حضور علیہ السلام دی طرفوں سانو یہ جڑی چیز ہے یہ باقاعدہ ورثے چ ملی، حضور نے سمجھایا کہ تسی ہر ٹائم یہ آکھیا کرو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، کہ اساں رب ذوالجلال دے رب ہون تے راضی ہیں، اللہ ساڈا رب ہے اسی تے راضی ہیں، اسلام ساڈا دین ہے اسی دے ہوتے